آنکھوں کو لازمی دیکھیے، اس کی آنکھ میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، کانی نہ ہو. اندھا جانور ویسے بھی قربانی پہ نہیں لگتا. لیکن یہاں پر ایک اور چیز، جہاں پر میں جانور کی آنکھ کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں نا، وہاں پر مجھے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میری آنکھیں تو کانی نہیں ہیں، میری آنکھوں کے اندر تو فالج نہیں ہے، میری آنکھیں تو کسی غیر محرم کو نہیں دیکھتی، میری آنکھیں تو کہیں یہ فساد اور فحاشی کو تو نہیں دیکھ رہی. معذرت کے ساتھ اگر میری آنکھوں میں حیا نہیں، میری آنکھیں حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کرتی، تو ایک نہیں، دو نہیں، 10 جانوروں کی آنکھیں کھول کھول کے دیکھو، فائدہ نہیں ہوگا. لہذا قربانی دینی تو نفس کی پہلی قربانی. کیا خیال ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بس یہی قربانی، ہر موقع پر قربانی ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ہر موقع. کون سا موقع تھا قربانی نہیں دی؟ کیا خیال ہے آگ میں چھلانگ لگانا آسان تھا؟ کیا خیال ہے جب وقت کے ساتھ ساتھ اللہ نے حکم دیا، کتنا مشکل حکم تھا، کتنا مشکل حکم تھا کہ ابراہیم فوراً اپنے بچے کو بھی لے، چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ، تھوڑا سا توتلی آواز، اس کو بھی لے اور اس کی ماں کو بھی لے اور جا کے ایک ویران علاقے میں چھوڑ کے آ جاؤ. بڑا ایک امتحان تھا. میں واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے، جو بات بتانا مقصود ہے کہ ابراہیم نے قربانی دی ہے. یہاں پر جو قربانی میں مانگنا چاہتا ہوں، مطالبہ یہ ہے، میرے اور آپ کے بھی بچے ہیں، میرا اور آپ کے اندر جو قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم نے کہ انشاءاللہ اپنی اولاد کو رزق کھلانا ہے تو حلال کا کھلانا ہے. اگر رزق ہی حرام کا ہے، بنیاد ہی حرام کی ہے، نہیں. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، سیدھی کھڑی دو بات ہے، تیسرا کوئی فیصلہ نہیں ہے. حرام خور کی قربانی قبول نہیں ہوتی. پیسہ سود کا ہے، بینک میں رکھا تھا، مزید پرافٹ لگا، اس پیسے سے ایک نہیں، دو نہیں، پورے گاؤں کی قربانیاں کرو، فائدہ کوئی نہیں ہوگا. ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی حرام خور کی قربانی کو قبول نہیں کرتی. لہذا قربانی کے لیے جو رقم ہونی چاہیے وہ خالصتاً حلال کی ہونی چاہیے، حلال کی. اگر اس میں ایک لقمہ بھی، 1 روپیہ بھی حرام کہا گیا نا، مشہور بات آپ نے سنی ہوئی ہے، ایک لقمے کی وجہ سے 40 دن تک انسان کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کیا خیال ہے یہ گوشت قبول ہو جائے؟ نہیں. لہذا ضروری ہے کہ جو میں اور آپ قربانی کریں اس میں جو ہمارے پیسے وہ سارے کے سارے حلال کے ہونے چاہیے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری. حضرات دین اسلام قربانیاں مانگتے ہیں، جہاں پر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کا پاؤں لنگڑا نہ ہو. حدیث کہتی ہے پاؤں کو دیکھو، اس کی ٹانگ کے اندر کوئی فالج نہ ہو، لنگڑا نہ ہو. وہاں پر میں اور آپ اپنی ٹانگوں کو بھی دیکھیں، کہیں میں لنگڑا پن تو نہیں ہے، کہیں یہ غلط راستے کی طرف نہیں جا رہی، کہیں ٹیڑھے راستے کی طرف نہیں جا رہی، کہیں یہ فحاشی اور عریانی کی طرف نہیں جا رہی. حضرات اگر یہ ٹانگیں ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے، معذرت کے ساتھ جانور کی ٹانگوں کو جتنا مرضی ہے دیکھو، فائدہ نہیں ہوگا. پہلے اپنی ٹانگوں کا رخ درست کرنا پڑے گا، پہلے ان کی ڈائریکشن کو سیدھا کرنا پڑے گا. فقط گوشت کا مطالبہ اللہ نے کیا ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ مطالبہ کر دیا یہ تمہارے لیے. میں دل کی معیار دیکھنا چاہتا ہوں، تقوی کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایمان کے ساتھ بتائیے، جس بندہ دوگلا پن ہو، جس کے اندر، جس کا باہر اور ہو، جس کا اندر اور ہو، کیا اس کے اندر تقوی آ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا. جو شخص بات بات پہ جھوٹ بولے، بات بات پہ فرار کرے، لوگوں کا دھوکہ دے، ایسا شخص اگر ممبر رسول پہ بھی کھڑا ہے نا، حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، ایک نہیں ماشاءاللہ پورا وہ 7 کی 7 قربانیاں ان کی اپنی تھی. نمازی صاحب معذرت کے ساتھ، حاجی صاحب، مولوی صاحب معذرت کے ساتھ، اگر آپ کا اندر اور باہر ایک نہیں ہے نا تو ایسی قربانیاں اللہ کو قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو یہ چیزیں چاہیے نہیں ہے. اگر میں اور آپ کسی کا حق دبا کے بیٹھے، سانپ بن کے بیٹھے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ، بچے پر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، دوسرے کا ہاتھ کھانے والا، حرام خوری کی طرف جانے والا، اس کی کیا قربانی ہے؟ صحابہ کی زندگیاں، ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بتائیے، 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں. اس لیے ہم نے قربانی کا مقصد ہی غلط سمجھ لیا ہے. جو بنیاد رکھیں گے تو آگے آسمان چلیں گے. حضرات جہاں پر میں اور آپ اس کی ٹانگیں دیکھتے ہیں وہاں پر اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے. حدیث کہتی ہے اس کے کانوں کو دیکھو، لا شرقا ولا خرقا، اس کے کان میں چھوٹا سا بھی سوراخ نہ ہو. کوشش کریں، میری اور آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک، ہر قسم. یہ تھوڑا بہت بعض کا چلو گنجائش نکل جاتی ہے، فتویٰ لے لیا جاتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ قربانی کے جانور کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے.
اور میں نے حدیث کا جو خلاصہ نکالا ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام جو جانور خریدتے تھے وہ پہلے خریدا کرتے تھے. اور حدیث میں نے پڑھا نسمنو، وہ کہتے ہیں صحابہ کرام انہیں چارہ کھلا کے موٹا کرتے تھے. میں نہیں کہتا کہ آخری دن جا کے منڈی سے جانور لینا حرام ہے، لیا جا سکتا ہے، لینا چاہیے آخری دن بھی، 9 ذی الحجہ کو بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن اس قربانی کا وہ معیار نہیں ہوگا جو اب مہینہ 10 دن پہلے لیں، اس جانور کی خدمت کریں، اس کے ساتھ محبت ہو جائے گی. جب آپ اس جانور کو اس نیت کے ساتھ کھلائیں گے کہ میں نے اللہ کے راستے میں قربانی کرنی ہے، یقین مانیے جو آپ اسے گھاس کھلائیں گے وہ بھی صدقہ بن جائے گا، اس کا گوبر بھی صدقہ بن جائے گا، اس کا چلنا بھی صدقہ بن جائے گا. تو لہذا کوشش کیجئے، اہتمام کیجئے. صحابہ کی جو خاص یہ سنت ہے، طریقہ کار ہے کہ ہم جانور کو پہلے لیں، اس کی خدمت کریں اور خاص دن اس کی قربانی پیش کریں. یہاں پر یہ میری اور آپ کے فریضے میں بنتا ہے. اور اسی طرح قربانی کے متعلق بعض لوگ سوال کر لیتے آیا کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے، ہم قربانی کریں یا نہ کریں. بکروز کی قربانی کے حوالے سے کیا حکم ہے؟ حضرات دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر ایک الارم رکھا ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے، اور یہ ضمیر انسان کی ہر قسم کا سودا کرتا ہے، اچھائی کا بھی سودا کرتا ہے، برائی کا بھی سودا کرتا ہے. مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کوٹھے واسطے روپیہ 50,000 لاکھ گزارا چاہیے کہ نیا، تو قربانی 12,000 نہیں کیا وہ مہنگی لگنی. سوچنے کی بات ہے. اگر ایک انسان واقعتاً مجبور ہے، واقعتاً مقروض ہے، اس کی حالت ایسی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے فتویٰ نہ لو، اپنے ضمیر سے فیصلہ کرواؤ کیا واقعتاً میری استطاعت ہے کہ نہیں ہے. آیا میں قرض گھر کے لیے تو لے سکتا ہوں، اپنے بچے کی شادی کے لیے لے سکتا ہوں، تو آیا یہ 12 سے 15,000 فقط یہیں پر میرے لیے مشکل ہے. اور جو خلاصہ لبے لباب محدثین کی زندگی سے میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر تنگ دستی کے باوجود، قرض ہونے کے باوجود اگر اللہ کے راستے میں قربانی کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تنگیوں کو بھی دور فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے. لہذا اگر کوئی تنگ دست ہے قربانی کرتے باعث خیر ہے، لیکن یہاں پر زبردستی نہیں ہے. میں نے کہا یہ ضمیر کا سودا ہے. ہر انسان اپنے حالات بہتر جانتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں، بھلے مقروض ہو، مقروض انسان بھی قربانی کر سکتا ہے. اس پہ دلائل اور ادلہ موجود ہے، کرنی بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کا حق ادا کیا جائے بندوں سے، لہذا مجھے اور آپ کو یہ حق بھی ادا کرنا چاہیے. اور اسی طرح آپ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، جو شخص بھی قربانی کا ارادہ رکھتا ہوں، اب یہ جمعہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوگا، ان 10 دنوں میں نہ وہ بال کاٹے نہ وہ ناخن تراشے، کوئی بھی چیز نہیں کر سکتا. جس شخص کا بھی قربانی کا ارادہ ہو، اگر کسی نے بال کٹوانے ہیں، کوئی صفائی کرنی ہے، ناخن ترشوانے ہیں، تو وہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہونے سے پہلے کریں. اکثر مسائل یہاں پر ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. لہذا اس بات کا بھی خصوصی ہم نے اہتمام کرنا ہے اور اس روایت کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جس شخص کا بھی قربانی کا ارادہ ہے، جو یہ ذی الحجہ کا چاند طلوع ہو، اس دن سے لے کر 10 ذی الحجہ تک وہ اپنے بال نہیں کٹوا سکتا. اور بعض محدثین نے کہا ایسا کرنا فرض ہے، اور جو کٹوائے گا وہ حرام کا کام کر رہا ہے. بعض محدثین کے اس میں فتویٰ ہے. لہذا اس بات کو بالخصوص کیا رکھنا کہ ان 10 دنوں میں نہ ہی ناخن ترشوانے ہیں، نہ ہی بال کٹوانے ہیں، نہ کوئی اور جسم سے بال اکھاڑنے ہیں، صفائی کرنی ہے. کسی نے کرنا ہے تو 10 ذی الحجہ سے، یہ 10 ذی الحجہ کے چاند طلوع ہونے سے پہلے کر لے. ابھی چاند طلوع نہیں ہوا، ابھی 2-3-4 دن باقی ہیں، تو ان دنوں سے پہلے وہ صفائی ستھرائی کر لے، ناخن تراش لے. چاند نظر آنے کے بعد 10 دن تک بندہ نہیں کر سکتا جس کا قربانی کا ارادہ ہو. اور ایک اور حدیث پڑھی ہے، بعض نے اسے ضعیف کر، لیکن بعض نے اسے حسن بھی کہا. حسن درجے کی روایت معلوم ہوتی. اگر ایک انسان کے پاس استطاعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وہ نہیں قربانی کر سکتا، اس کے باوجود بھی ایسا انسان بھی نہ اپنے ناخن ترشوائے اور نہ ہی بال کٹوائے. جب 10 ذی الحجہ کو یہ غریب انسان اپنے ناخن کٹوائے گا، بال کٹوائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی قربانی کا ثواب عطا فرما دیں گے. لہذا کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. میرے اللہ جی بڑے عظیم ہیں، میرے اللہ جی بڑے کریم ہیں. وہ تو دیکھنا چاہتے ہیں میں اور آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں، اور قربانی صحیح معنی میں دینی چاہیے. اور بعض لوگ یہاں پر ایک اور مسئلہ بعض اوقات آ جاتا ہے، بعض لوگ آخنے راسو بچے نہ کی کیا کرنا تھا، نال قربانی بھی تو بھی شامل کر سکتے. یہ بچت سکیم نہیں شروع کر دیتے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے قربانی کے مسائل میں سے. آئے سوال یہ ہے کہ عقیقے کی جانور، یعنی عقیقہ ہمارے اوپر بقایا ہے، ہم اس عقیقے کو قربانی میں شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یہ بچت سکیم درست نہیں ہے، ثابت نہیں ہے حدیث سے ایسا کرنا کہ عقیقہ رہنا ہے آدمی آخر میں اسے قربانی میں شامل کر سکتے، نہیں، ایسا درست نہیں ہے. لہذا عقیقے کا ایک علیحدہ حکم ہے، اور عقیقہ 7ویں دن کرنا چاہیے. وہ اس کی ایک علیحدہ مسائل، ابھی میرا وہ موضوع نہیں ہے.
قربانی کے اندر شامل کر لینا یہ درست نہیں ہے. بچے کا عقیقہ 7ویں دن کرے سنت ہے, اسے قربانی